السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج آپ حضرات کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو مسلسل کوشش کر رہے تھے اس بات کی کہ جو حضرت صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کیا ہے اس کو کیسا کسی حال اس کو اس بات کی احساس دلایا جائے کہ یہ جو عمل کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور اس میں ہماری پولیس نے بھی ہمارا بڑا تعاون کیا اور معلوم ہوا ہے کہ وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی عقائد سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ آج کل یہ جو میڈیا ہے، جو ہمارے لوگ اپنے اپنے طور پہ ریکارڈنگ تقریریں کر کے بھیج رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں صحابہ کی شان میں گستاخی وہ سامنے آ رہی ہے اور کہیں ہمارے امہات المومنین کی شان میں گستاخی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم اس پہ اعتراض ہے، ہم کو کسی کے فرقے سے کوئی اعتراض ہے، وہ اپنے اندر جو اپنا عمل ہے کرے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے صحابہ کی شان میں یا ہمارے بزرگوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اور اس وقت جو ہمارا حیدرآباد کا پورے انڈیا کا جو معاملہ ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم آپسی اختلافات کو لے کے آگے بڑھیں، بلکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب مل کر ہمارے پہ جو ہونے والے مظالم ہیں اور ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں، اور پھر حال ہی میں جو کچھ آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہوا ہے CRPF کے ساتھ، اور جس انداز سے یہ انداز اختیار کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان تمام جو اس میں یعنی شہید ہوئے ہیں یا جن کا وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، ہم ان کے برابر کے شریک ہیں، اور ہم حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو نفرتیں پھیلا رہا ہے یا جو تشدد کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام مسلمان رکھ کے اگر کوئی عمل غلط کر رہا ہے تو وہ مسلمانوں کا وہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان غلطی کرتا ہے تو سب مسلمانوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ کشمیر میں ہوا ہے، مگر ہر ایک بچے کو لے کے آپ پولیس والے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بھی تو غلط ہے۔ ہم اس پہ بھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو غلط ہے اس کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیے، لیکن وہ نوجوانوں کو اور وہ گھر والوں کو مت پریشان کیجیے جو اس سے واقف ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ اس معاملے میں ان کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہم دو چیزوں کے لیے آج آپ کو ہم زحمت دیے تھے، اور مولانا بھی کچھ اس میں انشاءاللہ فرمائیں گے۔ مولانا مغنی صاحب بھی تشریف لانے والے تھے، معلوم ہوا کہ وہ نظام آباد کے سفر پہ یا بدر کے سفر پہ ہیں، وہ اس واسطے نہیں آئے، اور مولانا مغنی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی صاحب انشاءاللہ 1-2 منٹ مفتی صاحب کا بھی ہوگا خطاب، اس کے بعد بے چینی اچھی ہے، مگر بے چینی کو آپ پہلے خود سمجھنے کی کوشش کریے کہ سیرت کیا ہے صحابہ کی، صحابہ کے حالات کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کے صحابہ کے حالات ہی ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے۔ جب صحابہ کے حالات ہی ان کو نہیں معلوم ہے تو اب ان کو ہم کیا بتائیں کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ہم کو کس انداز سے ان کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے بتائیں گے ان کو۔ تو میری تمام وہ نوجوانوں سے جو ہمارے ٹی وی کے ناظرین ہیں، ان کے گھر والوں سے بھی گزارش ہے اور ان سے بھی گزارش ہے، کم سے کم سیرت کا مطالعہ اپنے بچوں کو کرائیے، صحابہ کی سیرت پڑھائیے، تاکہ آپ کے گھروں میں بھی صحابہ کرام کی تاریخ پڑھنے والوں کا، صحابہ کی سیرت سے واقف رہنے والوں کا
آپ کے گھر میں بھی ایک آپ کے بچوں کو علم رہے. میں یہ اپنے خیالات میں اس کا بھی ایک خیال اس واسطے سے عرض کر دیا کیونکہ بہت تکلیف ہو رہی ہے آج کل مجھے کہ بہت سے لوگوں کو حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی بھی واقف نہیں ہے. تو میں اس سلسلے میں بعض لوگ حال ہی میں ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور ایک ہمارے عقیدے کے مسئلوں کو ہم نہیں چھیڑ رہے تھے لیکن کوئی چھیڑ دیا. اس واسطے سے مجھے کچھ بولنا پڑ رہا ہے کہ وہ صاحب نے کہا کہ بھائی ہم اور فلاں ایک ہیں, تم ایک ہو جاؤ ایک رہو, ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم ایک ماننے والے کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو کھل کے بات کہیں گے اور جو بھی کہنا ہے کھل کے کریں گے, انشاءاللہ کرنا ہے کھل کے کریں گے انشاءاللہ. اگر کچھ نوجوان تیار ہوں گے تو علماء کرام موجود ہیں, ہمارے بزرگوں کا ہم لیں گے. ہر اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک ایک صحابی کی سیرت اسی ایوان میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. نوجوان جمع ہوئیں گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ایک ایک صحابی کرام کی. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی شروع کر دی بعض لوگ اور کہتے ہیں کہ بھائی بی بی فاطمہ الزہرا صاحبزادی رسول کے ساتھ انہوں نے ناسبہ سلوک کیا. یہ کیسے دماغاں ہیں, یہ کیسے ذہنیت رکھتے ہیں, لوگ سمجھ میں نہیں آیا. اور بعض آپ تو اس کا پرچار بھی کر رہے ہیں, حالانکہ ہم ویسے نہیں, ہم یہ نہیں کہتے. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو بھی وہ ویڈیوز جو ہیں ہم پولیس سے شکایت کریں گے کہ ویسے ویڈیوز پورے نکال دیں جس میں ہمارے عقائد کو یا ہمارے بزرگوں کو ایسی بات بول رہے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. مگر ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ ہر اتوار کو 10:30 11 بجے سے انشاءاللہ یہ اپنے حسامیہ منزل پنجے شام میں اور مولانا تشریف لائیں گے اور علماء کو ہم بلائیں گے اور ہر ایک سے انشاءاللہ ایک ایک صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلفائے راشدین سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ جتنے صحابہ کی تاریخ ہم کو مل سکتی ہے آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ. مولانا رسول اللہ کی شان میں بھی اشد گستاخی کیا تھا, اس کے اوپر بھی مزید FIR بھی ہوتے بول کے آپ پریس کانفرنس میں کہے تھے. تو دیکھیے میں آپ سے کہا تھا کہ FIR ہونا چاہیے اور FIR میں نے کہا بھی اور میں درخواست بھی دیا تھا. وہ FIR ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم ہے, اگر نہیں ہوا تو میں FIR کراؤں گا انشاءاللہ جا کے. پولیس کل اس کو بمبئی ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لی. جی حیدرآباد کی پولیس لائی نہیں لائی اطلاع نہیں ہے اور پولیس اس سے صاف انکار کر دے رہی کہ ہم گرفتاری نہیں کرے رہے. یہاں کی پولیس کل میرے سامنے ہمارے ACP صاحب فون کرے اور یہ میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پولیس اس کو گرفتار کر لیے ہیں وہاں, وہ 1-2 دن میں حیدرآباد آئے گا. اور اس کی بیوی نے ایک اپنا آڈیو ریکارڈنگ کچھ بھیجی ہے ہر ایک کے سامنے, وہ WhatsApp پہ بھیجا ہے اس نے اور اس میں وہ اظہار کر رہی ہے کہ میرے شوہر پہ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے وہ کس سے کیا ہو رہا ہم کو نہیں معلوم. اگر وہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا تو ہم نہیں بولتے تھے. وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کیا, اس واسطے ہم اسے, اور اب تو آپ بول رہے ہیں نا اگر وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے تو اس کا بھی ہم ضرور FIR کریں گے. اب وہ مسئلہ ایسا اس کا نہیں ہے, اس کو ابھی مت چھیڑو, ابھی مت چھیڑو اس کو, اس کا وہ ہو گیا بیٹا, اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اور کوئی مسئلہ ہم یہ سمجھتے تھے صرف وہ ایک ہی ہے کمبخت جو صحابہ کا دشمن ہے. یہاں گلی گلی نکلتے تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا, یہ چھپے ہوئے رستما اتنے نکل گئی ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم سمجھے تھے صحابہ حضرت کے شان میں گستاخی کرنے والا یہ ایک ہی ہے, مگر یہاں تو معلوم ہو رہا انیک ہے ماشاءاللہ سے. تو اب ان کے تکلیفیں ان کو پیٹ میں درد ہوا, اس وجہ سے پولیس کینسل کر دی اس کو. مگر ہم کریں گے انشاءاللہ, وقت ابھی ہم نہیں بولیں گے, انشاءاللہ بہت جلد اس کا کریں گے اور انشاءاللہ پورے تلنگانہ سے لوگوں کو بلائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کامیاب جلسہ بنائیں گے. دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو بمبئی ایئرپورٹ پر اریسٹ کیا ہے, تو ہم کے پاس بھی نہیں ہوا. ہم کو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم کو پولیس خود ہم کو یہ بات کا ثبوت حیدرآباد میں لا کر نہ دے کہ ہم اس کو گرفتار کیے ہیں اور تمام پریس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ گرفتار ہوا ہے.
ورنہ ایسا سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو صرف تسلی دی جا رہی ہے۔ سب اس کا کوئی چھوٹا سیکشن ہوتا ہے، کہاں تک سزا ہونا چاہیے اس کو؟ دیکھیے یہ سیکشن ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی سزا دی جائے، بلکہ ایسا عمل کرنے والا ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ صرف پولیس اس کو اریسٹ کرے بلکہ اس کے اندر ایسے سیکشن لگائے جس سے اس کو آئندہ اپنے زبان کو کھولنے میں احتیاط برتنا پڑے۔